دیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی سمجھ بوجھ فہم عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ انشاءاللہ بہت سے شرعی سوالات، وہ سوال جواب کی صورت میں علم دین ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف کہ جو انہوں نے ویڈیو کی صورت میں ہمیں۔ میرا نام محمد حسین رضا عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا بغیر ٹوپی پہنے احصال ثواب کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ بھی احصال ثواب کر سکتے ہیں جیسا کہ درود پاک یا سورہ فاتحہ وغیرہ؟ جی، درود شریف پڑھنے کے لیے کیا مطلب، انہوں نے بغیر ٹوپی کا احصال ثواب کہا، تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہی کہ درود پڑھتے ہیں، یہ کچھ اور نیک اعمال کریں، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو احصال ثواب کرنے کے حوالے سے ایک مسلمانوں میں ایک رائج طریقہ ہے کہ وہ جائے نماز بچھاتے ہیں، جانب قبلہ روح ہو کر اس پر بیٹھتے ہیں، اور اگر کھانے پینے نیاز کا کوئی اہتمام ہوتا ہے تو وہ بھی سامنے موجود ہوتا ہے۔ اب اس دوران جو فاتحہ خوانی، سورہ فاتحہ اور قل، چاروں قل اور دیگر صورتیں پڑھی جاتی ہیں، درود شریف پڑھے جاتے ہیں، تو اس پورے اہتمام کے ساتھ احصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو غالباً سائل محترم، اس انداز سے جو احصال ثواب کیا جاتا ہو، اب اس دوران کسی نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو کیا حکم ہوگا؟ تو قرآن پاک جب پڑھا جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہوں، قبلہ رو ہوں، اور سر بھی ڈھکا ہوا ہو، ٹھیک، ٹوپی سے یا امامے سے۔ خواتین ہیں تو اپنے دوپٹے اسکارف وغیرہ سے سر کو ڈھکا ہوا ہو۔ بالفرض اگر فاتحہ خوانی کے وقت احصال ثواب کے اس محفل اور مجلس میں اگر کسی نے سر پر ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، کسی مرد نے، تو احصال ثواب ہونے میں ٹوپی کا نہ ہونا یہ رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ یعنی بغیر ٹوپی بھی جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ بھی ثواب کر جو سکتے ہیں، کچھ آپ نے پڑھا ہوگا اس کا احصال ثواب کر سکتے ہیں۔ درود شریف بھی، ٹوپی ہو ٹوپی سر پہ نہ ہو، دونوں حالتوں میں درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سر ڈھکا ہو۔ جتنا زیادہ ادب کے ساتھ بھیجیں گے درود پاک، اتنا زیادہ انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنے کو ملیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ویسے چلتے پھرتے درود شریف ہو یا دیگر، اسی طرح گھر میں خواتین ہیں، ظاہر ہے کام کاج میں بھی مصروف ہوتی ہیں، اور اب کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، کچھ اور، اس دوران ذکر و درود کر سکتی ہیں؟ بالکل، ذکر الہی یا درود شریف پڑھنا یا تلاوت قرآن، تسبیحات، کلمہ شریف پڑھنا، تو زبانی ان چیزوں کے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ البتہ وضو ہو، اور وضو کی حالت میں اگر ان چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ وضو کی حالت میں پڑھنا یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی اگر کچن میں کام کر رہی ہیں تو اس دوران بھی یا سبزی پیاز کاٹی جا رہی ہے یا پھلوں کو کاٹا جا رہا ہے، کھانا تیار کیا جا رہا ہے، تو اس دوران بھی انہیں چاہیے کہ اپنے ان اوقات کو ذکر و درود کے اندر مصروف رکھیں، مشغول رکھیں، کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو دنیا کی کسی اور بات پہ انہیں حسرت نہیں ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بات پر انہیں حسرت ہوا کرے گی، وہ حسرت اس بات پہ ہوگی کہ جو انہیں دنیا میں وقت ملا تھا
اور اس وقت کو انہوں نے ذکر الہی کے بغیر ایسے ہی گزار دیا تھا، تو اس پہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم ان اوقات کو بھی ذکر الہی میں مصروف کر دیتے۔ تو یہ ایک حسرت جنت میں اہل جنت کو ہوگی، حالانکہ اور کسی دنیا میں کسی چیز کے فوت ہونے پر انہیں حسرت نہیں ہوگی، لیکن وقت جو ایک قدر و قیمت اس کی ہے جس کے ذریعے آخرت میں درجات کی بلندی آدمی کو ملنی تھی۔ مثلا سبحان اللہ کہا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، لا الہ الا اللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ تو اب جتنا وقت دنیا میں آدمی کو ملا اور اس نے ان اوقات کو استعمال کیے بغیر یوں ہی جانے دیا، تو ابھی ان گزرے ہوئے اوقات میں کتنے ہی زیادہ جنت میں درخت لگائے جا سکتے تھے لیکن نہیں لگا پایا۔ درود پاک ایک ایک مرتبہ پڑھ کر 10 رحمتیں حاصل ہو سکتی تھیں، 10 درجات بلند ہو سکتے تھے، 10 گناہ معاف ہو سکتے تھے، لیکن یوں ہی وقت گزر گیا تو آدمی کو اس پہ حسرت ہوگی۔ تو قبل اس کے کہ ان اوقات کو ہم جنت میں اللہ کے کرم سے اگر داخلہ ہوتا ہے تو وہاں حسرت ہو رہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے گھروں میں ہونے والے یہ لمحات جس میں اور کچھ کام ایسا نہیں کرنا کہ جس میں کچھ اور بولنا ہو کسی سے، صرف فارغ ہیں تو زبان سے درود شریف پڑھتے رہیں، آتے جاتے بھی مسجد آتے جاتے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اپنے آفس، اپنے کام پر، اپنی فیکٹری، اپنی جاب کی جگہ پہ آتے جاتے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، ڈرائیور ڈرائیونگ کے دوران بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ الغرض ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ حسرت کی آپ نے بات کی تو روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن تو سب کو حسرت ہونی، کفار غیر مسلموں کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ایمان لے آتے، یہ ایمان نہ لائے تو یہ حسرت ان کی، اور مومنین کو بھی حسرت ہوگی کہ وہ اتنے اتنے نیکوکار کتنا اجر و ثواب پا گئے، تو ہمارے جو ٹائم ایسے گزر گئے جس میں عبادت نہیں کی، ذکر نہیں بجا لائے، کوئی ایسا ثواب کا کام، تو اس پہ حسرت ہوگی۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو فراغت کو مصروفیت مشغولیت پر غنیمت جانو۔ فراغت یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ یاد رکھے، فارغ ہونا ایک نعمت ہے۔ اب اس نعمت کو اس نے خرچ کہاں کیا؟ اگر تو فارغ ہونے کو یوں ہی ٹائم پاس کیا اور فضول کاموں میں لگ گیا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے، یعنی فضول کام بھی شریعت کو پسند نہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو وہ پسند نہیں۔ اچھا اس سے اگلا درجہ معاذ اللہ گناہ کے کاموں، کہ کوئی آدمی فارغ ہے اور فارغ ٹائم کو بھی گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اور گناہ گار ہے، یعنی یہ ظاہر گناہ تو ہے نا، گناہ کے کاموں میں اپنے وقت کو لگا رہا ہے۔ تو فراغت کو بھی غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ کوئی کام ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جمیل صاحب کہتے ہیں ہاں یہ کام کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب آپ ان سے پوچھیں آپ بولیں گے کہاں فرصت، بچوں میں لگیں، کمائی ہے، یہ سب چیزیں پورا ہی نہیں ہوتا تو ایک اور جاب کرتے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں پھر دوسری جاب کرتے ہیں اور ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ آدمی مشغول اتنا ہو جاتا ہے اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جہاں فراغت ہوتی ہے تو کچھ اس کو وقت کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی قدر کی توفیق دے۔ بڑھتے کچھ SMS کے سوالات جو ہیں ان کی طرف۔ نماز اور روزوں کا فدیہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ نماز اور روزوں کا فدیہ یعنی میت کی طرف سے جو فدیہ دیا جا رہا ہوگا وہ نماز کا بھی دیا جا سکتا ہے اور روزوں کا بھی میت کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کس کو دیں تو اس کا حقدار وہی شخص ہے جو مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں انہی کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز کی طرف توجہ ہمیں دینی پڑے گی، وہ یہ کہ زکوٰۃ اپنے محارم یعنی اپنے بہن بھائیوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن جو فدیہ ہوگا نماز یا روزے کا، یہ والد صاحب کی طرف سے اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو یہ فدیہ اپنے کسی بھائی کو یا کسی بہن کو نہیں دے سکتا، اگرچہ مال اس کی طرف سے خرچ ہو رہا ہوگا اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے، فدیے کے طور پہ دے رہا ہے، تو یہ چونکہ اپنے والد کی طرف سے فدیہ نکال رہا ہے، یعنی جس کی طرف سے فدیہ نکال رہے ہیں جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ یہاں لاگو ہوں گے، یعنی گویا کہ میت خود نکال لی، اگر اس کو یوں ہم سمجھ لیں۔ ہاں، تو اب یہ میت کے جو اصول اور فروع ہیں، یعنی جس کی طرف سے آپ فدیہ نکالنا چاہتے ہیں،
آپ رشتہ ان کی طرف سے دیکھیں گے، اگر وہ جس کو دینا چاہتے ہیں وہ اولاد میں سے ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، یا نواسا نواسی ہے، یا بیٹا یا بیٹی ہے، تو ان کو فدیہ نہیں دے سکتے۔ ویسے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ وہ اپنے بھائی جو شریف فقیر مستحق کے زکوٰۃ ہوں ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر والدین کی طرف سے فدیہ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ فدیہ نماز روزوں کا اپنے مستحق بہن بھائیوں کو نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جن کی طرف سے آپ فدیہ نکال رہے ہیں یہ بہن بھائی آپ کے ان کی اولاد ہیں، تو اولاد کو فدیہ نہیں دے سکتے۔ جی مزید سوال۔ میں پنجاب کے شہر کوٹرا الیکشن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بارے کا میں یہ سوال ہے کہ کیا لڑکی یا لڑکے کے عقیقے کس عمر تک کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد نہیں کر سکتے، مزید رہنمائی فرما دیں کب تک عقیقے کر سکتے ہیں؟ جی مزید۔ اس حساب سے میرا سوال ہے، یعنی قبرستان جب پاس سے گزرتے ہیں تو 11ویں وقت صورت اخلاص موٹر سائیکل پہ جاتے جاتے پڑھ کر ان کو سال ثواب کر دیتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص کو اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو اس کو بالترتیب کتنا علم ہونا چاہیے؟ مطلب پہلے یہ علم پھر وہ علم، اس حوالے سے بتائیے گا، اور سر دست علم دین حاصل کرنے کی فضیلت بھی بیان فرما دیجیے۔ ٹھیک، قبرستان گزرتے گزرتے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ثواب پہنچا دیا، ٹھیک ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ قبرستان کے سامنے سے گزر ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اپنی منزل پہ جا رہے ہوتے ہیں، دائیں یا بائیں جانب ہمیں قبرستان دکھائی دیتا ہے مسلمانوں کا، تو ان کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ ان کی قبروں کو دیکھ کر السلام علیکم یا اہل القبور، یہ اس طرح سے ان کو سلام کیا جا سکتا ہے اور اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کس عمر تک عقیقے ہو سکتے ہیں؟ شادی کے بعد کیا عقیقہ نہیں ہو سکتا؟ عقیقہ ہونے کی کوئی عمر خاص نہیں ہے کہ اتنی عمر میں عقیقہ کر لیا تو ہو گیا ورنہ نہیں ہوگا۔ جب کوئی دنیا میں آیا اور جب تک دنیا میں ہے، یعنی پیدائش سے لے کر زندگی جتنی تا حیات، حیات ہے، تا حیات عقیقے کا وقت ہے۔ ٹھیک۔ البتہ مستحب اوقات یہ ہیں کہ 7ویں دن کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی جس وقت بچہ پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ 7ویں دن کیا جائے۔ جیسے جمعرات کے دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اب جو عقیقہ اس کا ہوگا وہ بدھ والے دن کریں، اگر جمعے والے دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو جمعرات کے دن عقیقہ کریں۔ تو یوں آئندہ کبھی بھی عقیقہ کیا جائے اور جمعے کے دن پیدا ہونے والے بچے کا تو بہتر ہے جمعرات کے دن کیا جائے، لیکن ہم آگے پیچھے کسی بھی دن کر لیں تو عقیقہ ہو جاتا ہے۔ اور عقیقے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی اس وقت تک عقیقہ ہو سکتا ہے، شادی ہونے کے بعد اب عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے دونوں شہزادے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں، ان دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا عقیقہ کیا، ان کا عقیقہ بچپن میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھی عقیقہ فرمایا۔ تو جب اپنا عقیقہ کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شادی شدہ ازواج والے تھے، اولاد والے تھے، اور اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ عقیقہ اگر کوئی شخص خود، اگر اس کے والدین نے نہیں کیا بالفرض، تو اگر وہ خود بھی اپنا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے۔ مطلب ابھی کئی ماں باپ ہیں جو دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہمیں سن بھی رہے ہیں، آپ کوئی کسی کے والدہ کے ہمارا تو نہیں ہوا، اب بچوں کا کر رہے ہیں، تو اب یہ میاں بیوی اپنا حصہ بھی اس جانور میں ڈال کے کر لیں جو آپشن موجود ہے۔ اولاً تو پہلے اس شعبے کو دور کرنا ضروری ہے کہ اگر ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو اولاد کا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بھی ایک تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں، اب آپ اپنے بچے کو عقیقہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا نہیں ہوا تو ہم اپنے بچوں کا کیسے کریں؟ یہ ایک لوگوں کے ذہن میں استطاعت ہے تو کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اب اگر یہ ہے کہ آپ کا یعنی والدین کا اگر عقیقہ نہیں ہوا تو یہ کوئی اتنا بڑا بیریئر آ کے نہیں لگ جائے گا کہ اب بچوں کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے مفتی شفیق صاحب نے توجہ دلائی کہ اگر والدین کا اپنا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا جانور لے آئیں، مثلاً اونٹ لے آئیں، بیل لے آئیں، اب اس میں 7 افراد کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے، تو یہ والدین اپنا بھی حصہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بنیت عقیقہ اپنے بچوں کے حصے بھی شامل کر لیں تو اس سے انشاءاللہ
ان کا بھی اور ان کے بچوں کا بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ ترجمہ قرآن یہ کتنا علم اس کے لیے چاہیے پڑھنے کے لیے؟ اور بھی کچھ سائل محترم نے کہا ہے۔ ترجمہ قرآن نارملی ایک عام آدمی محض قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے قرآن پاک کی طرف سے ملنے والی مکمل رہنمائی وہ فقط ترجمے سے عام طور پہ حاصل نہیں کر پاتا۔ صحیح۔ تو اب مثال، اس کی ایک سمپل سی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو۔ اب ترجمہ سے تو اتنی بات سامنے آئے گی، اب یہ خوب طہارت کیسے حاصل کرے گا؟ اسی طرح تیمم کرنے کا حکم آیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب پانی پہ طاقت وغیرہ نہ ہو اور پانی نہ ملے تو آگے فرمایا تیمم کرو، پاک مٹی کا قصد کرو۔ اب یہ پاک مٹی کا اس نے قصد کر لیا، پاک مٹی مل گئی، اس طرح تیمم کرے۔ تیمم کیسے کرو؟ تو یہ سمپل سی مثالیں ہیں، ایسی آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اب یہ نماز کس طرح قائم کی جائے گی، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ تو یقیناً ان آیات کریمہ سے حاصل ہونے والے ان احکام کو تفصیلاً جاننے کے لیے ہمیں احادیث کریمہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر احادیث کریمہ میں بھی ہمیں شارحین حدیث بعض احادیث کے الفاظ، ان کی تشریح، بعض شارحین جب تک ان کی تشریح نہیں پڑھیں گے حدیث مبارکہ کا مفہوم، مضمون اور مراد، مقصد، یہ بھی عام طور پہ ایک عام آدمی نہیں جان سکتا۔ تو اس کے لیے محض ترجمے سے ہی ہم پورا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ترجمہ قرآن سے جان لی ہے، اب ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، یا حدیث کے ہم نے ترجمے پڑھ لیے ہیں، ہمیں کسی اور کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، تو عام طور پہ یہ ایک شیطانی خیال اور وسوسہ ہوتا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن اس قرآن سے وہ سب کچھ جاننے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی مکمل رہنمائی کی گئی ہے، لیکن اس مکمل رہنمائی تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں علماء کی، اور علماء نے صحابہ، تابعین، یہ وہ اسلاف سے ہمیں مربوط ہونا پڑے گا۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں، لیکن صرف ترجمے پر اکتفا نہ کریں، اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور اردو زبان میں بہترین تفسیر سیرات الجنان، یہ ہمارے استاذ محترم مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی قلم سے لکھی ہوئی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری، مقبول عام تفسیر قرآن، عام آسان فہم الفاظ پر مشتمل سیرات الجنان، اس کا مطالعہ کریں تو اس میں انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو ملے گا، کنز الایمان بھی ہوگا، کنز العرفان بھی ہوگا جو مفتی قاسم صاحب کا خود کا کیا ہوا ترجمہ قرآن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیرات الجنان کی صورت میں آپ کو انشاءاللہ تفاسیر، مستند تفاسیر کے ذریعے سے ماخوذ جو معلومات ہے، ضروری معلومات ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو سیرات الجنان سے حاصل ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ویسے عام طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ وہ آیات پڑھتے ہیں کہ جس میں لیدبروا، کہ تدبر کریں قرآن میں، اور قرآن مجید کی کئی ایسی آیات مبارکہ فلا یتدبرون یتفکرون، یہ الفاظ کی وہ غور و خوض نہیں کرتے، یہ بات سمجھے بغیر کہ دنیا کے اندر کوئی علم ہے، کسی طرح کا بھی علم ہے، تو یہاں کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی آپ سیکھ جاؤ گے، آپ خود ہی کتاب پڑھ کے پروفیسر بن جاؤ گے، آپ انجینئر بن جاؤ گے، آپ فلاں بن جاؤ گے، ہر چیز کی کتابیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، بالکل، لیکن یہ نہیں کہے گا نہیں اس کے لیے تو آپ، اور بلکہ اچھی جاب کے لیے تو اس کو تجربہ ہی مانگا جاتا ہے، بھی اب اس کے ہے کیا، ٹھیک ہے اس نے پڑھ لیا، سب ڈگریاں بھی ہیں، 100% درست ڈگریاں ہوں، پھر بھی اس کو کہا جائے گا جی جی کہ اس کا خود تجربہ تو دیکھیں، اس نے کیا کیا، پھر جا کر وہ کہیں اچھی اس کو جاب بھی ملتی ہے، کوئی اپنے اس منصب کا گویا کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے حوالے سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے سب کے لیے ہے، سب کے لیے دیکھیں ایک قرآن کے جو حقوق، قرآن پر ایمان، سب کا ایمان مسلمانوں پر ہونا بھی لازمی، قرآن کی تلاوت، قرأت قرآن سیکھنا، پڑھنا، تاکہ ہم درست قرآن پڑھنے والے بنیں۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید بطور نصیحت، یعنی قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، یہ ہر خاص و عام کے لیے، اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں، عام آدمی بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ آگے جو آتا ہے مرحلہ غور و خوض کرنے کا، تفکر کرنے کا،
تو یہ ہر عام آدمی کا کام نہیں. قرآن سے احکامات نکالنے کا، قرآن سے مسائل اخذ کرنے کا، قرآن کی ان تطبیق کو بیان کرنا، تعویلات بیان کرنا، یہ جو گہری باتیں ہیں یہ ہر عام آدمی کا کام قرآن میں نہیں. نا وما یذکر الا اولو الالباب. الباب، جی ہاں بالکل. اب وہی نا عقل والے جو فرمایا گیا، تو اس عقل مند سے مراد یعنی درست عقل مند، اور وہ ساتھ ساتھ وہ اچھا ایک عالم ہو، دین کی اچھی اس کو معلومات ہو، اور پھر اس کو یہ کئی چیزیں سمجھ آتی. اور ہمارے علماء نے تو پہلی اس کی سٹیج لکھی وہ کہ جو بالخصوص مجتہدین تھے، مسائل اخذ کرنے کی جن کو اہلیت صلاحیت، علماء، اور یہ ان کو پڑھ پڑھ کر جس کی حدیث پر نظر ہو، تفسیر پر نظر ہو، پھر جا کر، ورنہ تو صرف عربی کے الفاظ اگر کہوں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کیا عربی دان نہیں تھے عربی دان. وہ ایسے فصیح عربی بولنے والے تھے، مگر قرآن کی کئی آیتیں ہیں عربی میں ہی ہیں، تو پڑھ کر پھر حضور اسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی صرف لغت سے نہیں کام چلے گا یہاں پر. اس لیے ان باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے. قرآن پڑھیں، بالکل قرآن آسان بھی ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، نصیحت پکڑنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. کوئی سرکشی نہ کرے، یہ نصیحت بھی حاصل کرے، پڑھے بھی، سب کچھ کرے، مگر جہاں خاص تدبر تفکر کی بات ہے تو اس کے لیے اہلیت جدا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آدمی سمجھے ہی نہیں، آپ علماء سے قریب ہوں، آپ کو سمجھائیں گے. آپ تفسیر صراط الجنان کی بات ہوئی، آپ دیکھیں اس میں جی ہاں سائنس کے حوالے سے بھی جائیں تو ایسی آپ کو بالکل پوری تحریریں ملیں گی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں علوم کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو کئی جگہوں پر سائنس کے حوالے سے بھی اسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نیت کے ساتھ سیکھیں تو آپ کا یہ کام ہی ثواب کا بن جائے گا، عبادت کا کام بن جائے گا. دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھنا، آپ اس کے تحت پڑھیں، آپ یہ تفسیر صراط الجنان ہی پڑھیں تو اس میں آپ کو وہ والے کام بھی کیسے ثواب بنیں گے آپ کو وہ بھی وہاں پہ بیان کیا ہوا ہے. تو ضرور تفکر تدبر ہو، لیکن جو ہمارے مفسرین نے، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر بچہ بدھ کی رات 11:30 بجے پیدا ہوا تو اب عقیقہ کب منایا جائے گا، منگل والے دن یا بدھ والے دن؟ جی بدھ کی رات شب جمعرات پیدا ہوا، اب اس کو کیا شمار کرنا ہے؟ جیسے بدھ کو پیدا ہوا ہے بعد مغرب، تو اب وہ رات ہوگی شب جمعرات، تو اس کا عقیقہ بدھ والے دن میں یا شب بدھ کو کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ 7واں دن مستحب ہے جس کو اس حوالے سے، اگر تو پہلے بھی کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگلے دن بھی عقیقہ اگر کس نے کر لیا، بچے کی پیدائش کے اگلے دن ہی کر لیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کے اندر مزید شریعت مطہرہ نے چند چیزوں کو ملحوظ رکھنا پسند کیا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مستحبات. تو عقیقے کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن ہو، اور 7ویں دن کا معنی یہ ہے کہ ایک ہماری اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے جمعہ 8 دن. جمعہ 8 دن، ٹھیک ہے. تو جمعہ 8 دن کا مطلب کیا ہے، آپ جمعے سے گننا شروع کریں گے اور جمعے پر آ کر رکیں گے تو یہ 8واں دن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمعے سے جمعہ کاؤنٹ نہ کریں، جمعے سے جمعرات کریں تو 7 دن ہوں گے. صحیح. تو جمعرات سے جمعرات یہ بھی 8 ہوں گے، جمعرات سے بدھ 7 دن ہوں گے. تو گویا جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے آپ عقیقہ کریں. اب یہ تا حیات اس دن کا انتخاب کرنا یہ بہتر ہے عقیقے کے لیے. ایک پیکج کی صورت میں سوال ہے، دیکھتے ہیں اس میں ناظرین کیا ہو. معذرت کریم بھائی، یہ امتحان ذرا ضروری تھا. جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ میرے خیال میں آزم بھائی آپ ان لوگوں سے بات کریں والد کے انتقال کے بعد وراثت میں بڑے پوتے کو بھی حصہ دیں. آپ یہ بتائیں کریم بھائی کہ آپ کی اس کے چچاؤں سے کیا بات ہوئی؟ جب میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے اچھی خاصی جائیداد چھوڑی ہے، آپ سب اپنا حصہ ضرور لیں، لیکن وراثت تقسیم کرتے وقت اپنے انتقال کر جانے والے بڑے بھائی کے بیٹے کو بھی حصہ دیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ بڑے بھائی کا انتقال تو والد صاحب کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے شرعی لحاظ سے ان کے بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، آپ اس سے مل بھی لیں، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کوشش بھی کریں. والد کے انتقال کے وقت یہ کافی چھوٹا تھا، اب یہی سارے گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. اچھا، تو یہ بات ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ تمہارے والد کے بہن بھائیوں نے اب شرعی معاملے کی بات کی ہے،
اس لیے اس سلسلے میں ان لوگوں سے مزید بات کرنے سے پہلے ہم اس مسئلے کے بارے میں کسی مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں. اگر واقعی شرعی گنجائش نہیں ہے تو تمہارے اور ان کے رشتوں میں کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوں گے. ہم مفتی صاحب کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ اس کا بڑا آسان حل ہے میرے پاس. ہم دارالفتاء اہل سنت میں کال کر کے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. مفتی صاحب شریعت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما دیں گے. اس کے بعد ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا ان لوگوں سے اس مسئلے کے بارے میں بات کریں یا نہیں. جزاک اللہ اعظم بھائی، آپ نے اچھا مشورہ دیا، تعلق برقرار رہے گا. ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے. یہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب جہاں تک یہ شرعی مسئلہ ہے کہ وراثت میں چچا کے ہوتے ہوئے آیا پوتے کو وراثت ملے گی یا نہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت وہ جو ہمارے سائل محترم کا جو سوال ہے اور جس کے اندر یہ بات بیان بھی کی گئی ہے کہ دادا کا جب انتقال ہوا تو دادا کے زندگی میں ہی ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بیٹا بھی صاحب اولاد ہے. جو ہمارے اس ویڈیو پیکج کے اندر جو ایک نوجوان لڑکا فرضی دکھایا گیا ہے، تو یہ گویا ایک والد مرحوم دادا کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے اور بعد میں دادا کا انتقال ہوا. تو اب یہ پوتا اپنے دادا کا وارث بنے گا چچا کے ہوتے ہوئے یا نہیں. تو وراثت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کے انتقال کے بعد اس کا مال وراثت یا ترکہ بنتا ہے تو اس کے مال میں عذر وراثت اور ترکہ جو لوگ حقدار ہوتے ہیں شرعی اعتبار سے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرنے والے کی موت کے وقت وہ ورثہ زندہ ہوں، وہ ورثہ زندہ ہوں. اب ہم اس سوال جو ہم سے سوال کیا گیا اس کے اوپر اس اصول کو اپلائی کرتے ہیں. تو جب دادا کا انتقال ہوا تو دادا کے انتقال کے وقت چچا تایا تو موجود ہیں، لیکن جو نوجوان دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ان کے والد دادا سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تو جب ان کے والد دادا کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تو وہ دادا کے انتقال کے وقت جب زندہ ہی نہیں ہیں تو دادا کے ترکے میں اس فوت شدہ بیٹے کا کوئی حصہ نہیں. اب ہمارے سامنے دادا کے دو طرح کے رشتہ دار، دو طرح کے لواحقین موجود ہیں، ایک بیٹے کی صورت میں اور ایک پوتے کی صورت میں. اب معاملہ یہ ہے کہ وراثت میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار میت سے زیادہ قرب رکھتا ہے وہ میت سے جو دوری کا رشتہ رکھنے والے ہیں ان کے مقابلے میں وراثت میں زیادہ حقدار ہوتے ہیں. تو مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں، مرنے والے کے پوتے بھی ہیں. تو مرنے والے کے بیٹیوں کا رشتہ اپنے والد سے یعنی فوت ہونے والے شخص سے گویا اس سوال میں دادا سے جو رشتہ ہے چچا تایا کا وہ بالکل بلا واسطہ ہے، اور دادا سے اس پوتے کا جو رشتہ ہے بیچ میں بیٹے کا واسطہ آتا ہے. تو اب گویا کہ ایک رشتہ دار ایسا ہے کہ جس کا مرنے والے سے بلا واسطہ تعلق ہے، اور ایک رشتہ دار ایسا ہے جس کا اپنے دادا سے تعلق تو ہے لیکن بیچ میں اپنے والد سے کنیکٹ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے دادا سے کنیکٹ ہوتا ہے، تعلق اس کا جڑتا ہے. تو ہمارے پاس دو طرح کے وارث جب آ گئے تو ورثہ میں اصول یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں میت سے جن کا رشتہ قریب ہے وہ وارث ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں جن کا رشتہ میت سے دور ہے وہ اس وقت قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتے. تو اس سوال کے اندر جو کنڈیشن ہے حکم شرع یہی ہے کہ فوت ہونے والے جو بیٹا ہے، جو دادا کی زندگی میں ہی ایک بیٹا فوت ہوا تھا، تو ان کی جو اولادیں ہیں وہ دادا کے ترکے میں چچا تایا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنیں گی. یہ تو ہے وراثت کا حقدار ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے ایک تفصیل. لیکن شرعی اعتبار سے قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی بھی ایک ترغیب دلائی ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ، کہ جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ ہو اور اس تقسیم کے وقت رشتہ دار بھی آ جائیں، یتیم بھی آ جائیں، مساکین بھی آ جائیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں اچانک، ایسے ہی آ جائیں تو اور انہیں ان کے سامنے وراثت کی تقسیم کی کوئی بات چل رہی ہے تو مال وراثت تقسیم ہو رہا ہے، فَارْزُقُوهُمْ،
تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دو۔ تو یہ حکم استحبابی ہے، یہ فرض یا واجب اگرچہ نہیں، لیکن یہ مستحب حکم ہے۔ تو اب ایسے موقع پر جو کہ اس وقت سوال کی کنڈیشن سے ایک ماحول فیملی کا بتایا گیا ہے کہ چچا تایا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ پوتا اپنے دادا کے حوالے سے اس طرح سوچ رہا ہے کہ چچا تایا تو دادا کے مال میں وارث بن رہے ہیں، میرا بھی دادا سے تعلق ہے، میں کیوں وارث نہیں بن رہا؟ تو وارث نہ ہونے کا ابھی جواب میں ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود چچا اور تایا پھوپھیاں ان کو چاہیے کہ اپنے مرحوم بھائی کے جو بچے ہیں، جو ان کے بھتیجے بھتیجیاں لگتی ہیں، ان کو بھی اگرچہ وراثت کے طور پہ مال کے یہ حقدار نہیں ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے تو مال وراثت سے اب یا تو مال وراثت کی تقسیم کاری سے پہلے ہی کچھ حصہ الگ کر لیا جائے کہ یہ ہمارے مرحوم بھائی کے بچوں کا ہے، اتنا ہم بیٹے کو دیں، بھتیجے کو دیں گے، اتنا بھتیجی کو دیں گے، مثال کے طور پہ چاہیں تو اس طرح الگ کر لیں کچھ، یا ورثہ پہلے جو شرعی اعتبار سے ہر وارث بیٹے بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ سب اس کے مطابق تقسیم کر لیں، پھر ورثہ اپنے اموال میں سے پرسنلی اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ تو یہ سوال کی ایک شق پر کلام تھا کہ جس کے اندر مرنے والے بیٹے کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہو گیا، زندگی میں ہوا سب سے، یعنی یہ کہ زندگی میں ہوا ہے۔ اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات لوگ صرف اس ایک پوائنٹ کو لے لیتے ہیں کہ تمہارا کوئی نہیں حق بنتا، تمہارا کوئی نہیں حق۔ اب ان کی بیوہ بھی ہوتی ہے، دیگر اور بھی ہیں معاملات ہیں۔ ہمیں تو عام یتیم بچے کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا کہا گیا ہے، اور عام یتیم کوئی بچہ ہوتا ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ تو آپ کے بھائی کی اولادیں، اور بھائی کی اولادیں ہونے کے ناطے بعض تو صورتیں وہ ہیں کہ ان کا خرچ ہی آپ پر لازم ہو جائے گا، بعض صورتوں میں ہو جائے گا، بالکل ان کا خرچ ہی۔ دادا اب دادا چلے گئے تو اب پیچھے چچا رہیں، یہ ان کے چچا ہیں تایا ہیں جو ہیں، تو یہ ہمیں اس کے پوچھنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے کسی بھی بچے کو بچی کو لاوارث نہیں چھوڑا، جب تک وہ اس عمر میں ہے تو اس کا خرچ کہیں نہ کہیں ہے۔ اور ہم یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے، یہ شاید پہلی مرتبہ کوئی کسی کے ذہن میں، بعض اوقات جو ہماری پھوپھیاں ہوتی ہیں، اب ان کی اولادیں نہ ہونے کی صورت میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خرچ اس کی طرف آ جائے، بھتیجوں کی طرف آ جائے، بھتیجوں کی طرف، بھائی نہیں ہے تو بھتیجوں کی طرف آئے گا۔ تو یہ چیز پہلے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، بطور وراثت نہیں تو بطور حق یہ پرورش کے حوالے سے کئی خرچے آپ پر آ سکتے ہیں۔ دوسرا میں ایک مشورتاً یہ کہوں کہ ایسے افراد جن کی وراثت تقسیم ہونی ہے اور ان کا بیٹا پہلے فوت ہو گیا، مثلا دادا ہیں، دادا زندہ ہیں اور دادا کی وراثت پہ یہ بات ہو رہی ہے، جو وہ فوت ہوا ہے نا بیٹا، اس کی تو وراثت انہی میں تقسیم ہوگی، ان کے بچوں میں، اس کی وراثت میں سے ان کے چچاؤں کا تایوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں، والد چونکہ زندہ ہے یا والدہ زندہ ہیں، وہ ان کے وہی حقدار ہوں گے، ان کے بھائی وغیرہ اس میں نہیں آئیں گے، جبکہ وہاں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں۔ اچھا، اب ایسے گھر کے وہ افراد، ان کو ہمارا مشورہ یہ کہ آپ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں۔ وصیت کا جمیل صاحب آپشن شریعت نے ان کو دیا ہوا ہے، بالکل اب وصیت۔ دادا ہے، دادا کو پتہ ہے کہ میری وراثت میں سے میرے ان پوتوں کو نہیں ملے گا شرعن، جی جی، تو اب یہ یہاں پہ وصیت کر جائیں، یہ آپشن ان کے پاس ہے۔ تو جو آپ کے مال میں سے آپ کا قرض ادا کرنے کے بعد اگر بالفرض قرض ہے تو 1/3 1/3 تک تو آپ کرنے کا بااختیار ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں۔ چلو آپ 10% دے دیں، آپ 10% دے دیں، آپ نے 20% دیا اگر آپ وہاں پہ 33% پہ نہیں جانا چاہتے، لیکن یوں کرنے کا یہ 1/3 کا آپ کو اختیار ہے، تو ان کو چاہیے کہ شرعی رہنمائی لے کر یہ اس وصیت بھی کر لیں، تو یوں آپ کے ان بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ، ان پوتوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ بہرحال اس طرح کے جو بھی مسائل ہوں، ہمیں شریعت کے حوالے سے کوئی ایسی بات، کمزور بات یا ایسی بات کہ جس میں دین کے مسائل کی معاذاللہ تحقیر ہو، وہ ہرگز بالکل بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ جہاں شریعت نے جو حق جس کا رکھا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے جواب کا ایک اور رخ یہ بھی تھا کہ اگر مثال کے طور پہ والد کا انتقال ان کے دادا کے انتقال کے بعد ہوا ہوتا، بعض اوقات ایسے موقع پر بھی لوگ ان پوتوں کو حصہ نہیں دے رہے ہوتے، تو یہاں پر حصہ بنے گا، چونکہ دادا کے انتقال کے وقت اگر 4 بیٹے تھے تو چاروں اس وقت زندہ تھے،
پھر چند سال بعد ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے آگے بچے ہیں، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے 10 سال بعد۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمہارا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ والد کے بعد فوت ہو۔ جب والد کے دادا کے انتقال کے وقت 4 بیٹے زندہ تھے، ان میں سے ایک کا بعد میں انتقال ہوا ہے، تو 4 بیٹے وارث ہو گئے، جس طرح 3 ابھی زندہ ہیں وہ وارث ہیں، اسی طرح وہ فوت شدہ بیٹا بھی وارث بن چکا تھا، اب اس کا جو حصہ تھا وہ اس کی اولادوں میں اور اس کی بیوہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو پورا ہمیں اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت سے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دادا کی وراثت سے بعض صورتوں میں پوتے بھی وارث ہو رہے ہوتے ہیں، پوتیاں بھی وارث ہو رہی ہوتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں، اپنے والد کے توسط سے، کیونکہ ان کے والد بھی وارث بن چکے تھے جی ہاں، اور وراثت تقسیم ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو اس صورت میں پوتے پوتیوں کو اپنے والد کا حصہ ملے گا جو والد کو دادا سے حصہ ملنا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ہر ایک کو وہ تاریخیں صحیح درست بتانی ہوگی۔ اگر کوئی جھوٹ بول کر فتویٰ لے گا تو اس میں مفتی کا کوئی قصور نہیں ہوگا، گناہ گار وہ خود ہوگا اور دوسروں کا حق مارے گا۔ اب اسی مسئلے کو کہہ دیں زندگی میں فوت ہوئے تھے، بعد میں فوت ہونا، کتنا فرق آ جائے گا۔ اور کئی مرتبہ جب زیادہ میتیں ہوتی ہیں لوگ اس میں بھی چھپا جاتے ہیں، ارے وہ پھپھی بھی آ رہی بیچ میں، نہیں اس کا انتقال کرا دو۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ اس کا انتقال بعد میں ہوا ہے، وہ وارث بن رہی بالفرض، آپ اس کو پہلے سے ہی انتقال کے کہ یہ تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں، وہ فلاں ان کی زندگی میں، بعض کا دوسرے ملک میں ورثہ ہوتے ہیں تو کہاں کون پوچھے گا کیا کرنا ہے، تو ایسا کرو کہ ان کا انتقال کرا دو، وہ پہلے ہی فوت ہو۔ تو یہ کوئی اسکول کی چھٹیاں نہیں ہیں جب بچے چھوٹے چھوٹے کسی دادا کو مار دیتے ہیں، نانا کو مار دیتے ہیں، یعنی ایسے جا کے کہ بھئی آج ان کا انتقال ہو گیا، آج ان کا، یوں نہیں ہے۔ یہ شرعی احکامات ہیں، ہمیں اس میں سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی۔ کسی کا بھی خیانت کر کے جھوٹ بول کے اگر آپ حق ماریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ آپ ہوں گے۔ ایک بلش کسی کی زمین پر ناحق قبضہ ہوا تو اس 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے وہ پہنا دیا جائے گا، یعنی یہ بوجھ ہوگا اس کے اوپر۔ تو جو لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے پلازے، فلیٹ، مکان، زمینیں، زرعی زمینیں، اور ان سے پھر کمائیاں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور غصب کیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو جس کا حق ہے اس کو وہ ضرور دیجیے۔ دارالفتہ سنت کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔